لبیک یا حسین لبیک یا حسین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا الصلوات۔ کہ انتہائی وضاحت کے ساتھ آیات قرآنیہ کے سائے میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جو بچہ بھی جب بھی اور جہاں بھی جس گھر میں پیدا ہوتا ہے علل فطرہ وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تشریح ہو چکی ہے، یعنی اسی دین فطرت کا دوسرا نام دین اسلام ہے، اور اسی دین اسلام کا دوسرا نام دین القیم ہے، اور حدیث کے اعتبار سے اسی اسلام کا دوسرا نام محبت علی ابن ابی طالب ہے، جو کہ میں بیان تفصیلاً کر چکا ہوں۔ اور شاہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے نزدیک اسی دین کا دوسرا نام دین است حسین ہے۔ تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب وہاں یہاں میں نے تفسیر میں حدیث بیان کی تھی کہ جس گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے اگر اس کے ماں باپ، اس کے پالنے والے یا اس کا ماحول یہودی ہو تو وہ تھا تو مسلمان، لیکن ماحول کی وجہ سے وہ یہودی بن جاتا ہے۔ اسی طرح ینصرانہ ہی وہ نصرانی ہوتا نہیں۔ بابا جی ذرا موبائل نیچے رکھیں، ذرا نیچے رکھیں۔ وہ ینصرانہ ہی اور وہ نصرانی بن جاتا ہے۔ وہ یمجسانہ ہی اور وہ مجوسی یعنی بے دین بن جاتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ کا کام بے دین پیدا کرنا نہیں، یعنی اللہ جب پیدا کرتا ہے تو وہ صاحب اسلام پیدا ہوتا ہے۔ اب ماحول کے اثر سے یا والدین کے اثر سے یا جس آغوش میں پرورش پاتا ہے اس کے اثر سے وہ یہودی، نصرانی، بے دین بن جاتا ہے۔ تو آج کچھ لوگوں کا اس نئی نسل کو حقائق سے دور رکھنے کی خاطر یہ نعرہ بلند کرنا کہ یزید کا کیا قصور ہے، اسے تو اللہ نے یزید بنا کر پیدا کیا تھا، نہیں، اللہ کا کام یزید پیدا کرنا نہیں۔ جب قرآن سے یہ ثابت ہے اور احادیث سے یہ واضح ہے کہ اللہ جس بچے کو پیدا کرتا ہے وہ دین اسلام پر پیدا کرتا ہے، اب اس کا ماحول ہے، ایسے عظیم اجتماع میں اور ایسے عظیم ادارے میں بیٹھ کر مجھ طالب علم کا یہ فکرہ دینا اور آپ کا خاموش رہ جانا یہ میرے لیے مقام تعجب سے کم نہیں۔ جب پیدا ہوتا ہے وہ بے دین نہیں ہوتا،
اللہ کا کام شیطان پیدا کرنا نہیں. اللہ نے عزازیل کو شیطان بنا کر پیدا نہیں کیا تھا، وہ تو شیطان بن گیا. اور ذرا دیکھتے چلے شیطان بنا کیسے. اللہ کی ذات کا منکر نہیں تھا، ذات کو مانتا تھا، اللہ کی بات کو نہیں مانتا تھا. تو اسی لیے شیطان بن گیا. تو یہ کہنا جو آج یزید کو یزیدی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں اور منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان نئے ذہنوں کو، نئی فکروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی خاطر انہوں نے یہ باطلانہ نعرہ لگانا شروع کر دیا ہے کہ یزید کا کیا جرم ہے، اللہ نے تو یزید کو یزید بنا کر پیدا کیا. نہیں میرے بچوں، نہیں میرے عزیزوں، اللہ نے یزید کو یزید بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ ماحول دیکھو کہ کس ماحول نے یزید بنایا. تو ہمیشہ ماحول دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ماحول ملا ہے اس پرورش پانے والے بچے کو، کہ جس ماحول میں یہ پل کر جوان ہوا ہے ان کا دین کیا تھا، ان کا مذہب کیا تھا. تو آج یہ بیان کرنا کہ ابو طالب صاحب اسلام نہ تھا یا صاحب ایمان نہ تھا، ابو طالب کا ماحول دیکھو. کہ جناب ابو طالب علیہ السلام میں نے ایک دن مجھے یاد پڑ رہا ہے ایک تقریر میں شاید کہا تھا کہ بیان یہ کیا جاتا ہے، سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے حضرت ابو طالب کے غیر مسلم ہونے کی کہ انہوں نے بوقت انتقال جب ان سے کہا گیا کہ آپ کلمہ پڑھیں تو انہوں نے کہا انا علی دین عبد المطلب، کہ میں دین عبد المطلب پر ہوں. تو بڑی دلیل یہ صاحبان علم آپ سب جانتے ہیں، بڑی دلیل کفر حضرت ابو طالب کی یہی دی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا میں دین عبد المطلب پر ہوں. تو بابا انہوں نے تو اپنا ماحول بیان کیا نا. کہ میں کس ماحول میں پل کر جوان ہوا ہوں. اب تو یہ ہمارا فریضہ ہے، آپ کا فریضہ ہے، ہم کتب کی طرف رجوع کریں اور ان کتب سے تلاش کریں کہ ان کا مقام کیا ہے. تو یہی سوال آج سے نہیں ہے، یہ بات یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے. جن جن کو علی سے مخالفت تھی وہ علی میں تو عیب نہ پا سکے. تو یہ فکر 1400 سال سے چلی آ رہی ہے حضرت ابو طالب کو غیر مسلم ماننے کی اور منوانے کی، اور صدیوں جاری رہی. میں اس کی تشریح اب نہیں کر سکتا، اور وہی جاری رہنے کا یہ سلسلہ ہے کہ جنہوں نے دین ان سے لیا ہے وہ یہ کہتے چلے آ رہے ہیں اور لکھتے چلے آ رہے ہیں. تو یہی سوال حضرت علی علیہ السلام سے آپ کے دور ظاہری حکومت میں کیا گیا کہ یا امیر المومنین، کیا آپ کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کیا آپ کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب صاحب اسلام تھے؟
یا نہیں تھے؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا، پہلی کتاب کا نام ہے شیعہ کتب میں سے الاحتجاج، تبرسی علیہ الرحمہ، جلد نمبر 1۔ دوسری کتاب ہے کنز الفوائد، صفحہ نمبر 80۔ تیسری کتاب ہے ہماری بہار الانوار، جلد نمبر 35، جو میرے پاس ہے 35، صفحہ نمبر 69۔ میں وہاں سے حضرت علی کا یہ جواب پیش کر رہا ہوں۔ سائل کون تھے؟ یہ ہیں اسبغ بن نباتہ رحمت اللہ علیہ۔ یہ کہتے ہیں کہ سوال کیا گیا علی سے کہ علی آپ کے والد کیا صاحب اسلام تھے یا نہیں تھے؟ تو حضرت علی نے صرف باپ کا ذکر نہیں کیا۔ صاحب جی بڑی بات تھی، آپ سارے چپ کر گئے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے حضرت علی نے جواب دیتے وقت صرف اپنے باپ کا ذکر نہیں کیا بلکہ پورے ماحول کا ذکر کیا، جس ماحول میں ابو طالب پلے تھے، پورے ماحول کا ذکر کیا۔ یہ تحریر فوٹو کاپی میرے پاس موجود ہے اور کتابیں یہاں موجود ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کالا سمیتو علی جن، میں نے حضرت علی سے جواب سنا، یقولو، انہوں نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، واللہ ما عبد ابی ولا جدی عبد المطلب ولا ہاشم ولا عبد مناف۔ دیکھا آپ نے، میں بات ماحول کی کر رہا ہوں کہ حضرت علی سے سوال ایک تھا کہ کیا آپ کے والد بزرگوار، معاف کریے گا میں کم دیکھ رہا ہوں، صاحب اسلام تھے یا نہیں تھے؟ باپ کے متعلق جواب دیتے، لیکن نہیں، جواب دیا سارے ماحول کا۔ معلوم ہوا کسی بچے کے دین کو پرکھنا ہے تو سارا ماحول دیکھنا پڑے گا۔ اور بابا جی تسی چپ کر گئے ہو، گلفام کو فکرہ دینا پڑ گیا ہے، یزید ایک دن میں یزید نہیں بنا۔ سامعین، اسی نعرہ علی کی گونج میں دعا مانگ لے کہ ان مجالس کے بانی جو مجھے پڑھا رہے ہیں جناب سید محسن نقوی صاحب، خدا ان کے ماموں مرحوم کو محمد و آل محمد کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی محمد عباس قمی صاحب کو جو مفسر مقتل سادات تھے، اور باقی آپ سب کے گھرانوں کے اور مولانا کے گھرانوں کے جو افراد وفات پا چکے ہیں، ان سب کو مولا کے قدموں میں جگہ عطا ہو۔ تو یہاں پر علی نے پورے ماحول کا ذکر کیا ہے، اور دیکھیے بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب میں کیا کروں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ بہت بڑی بات ہے کہ علی جیسا ولی اللہ جواب دے رہا ہے اللہ کی قسم کھا کر کہ واللہ ما عبد ابی، رب اکبر کی قسم، تم تو میرے باپ کی بات کر رہے ہو نا، میرا باپ ابو طالب ہو گیا، یا میرا دادا عبد المطلب ہو گیا، یا میرا پردادا جناب ہاشم ہو گئے، یا میری جد آلہ عبد مناف ہو گئے، ان سب میں سے کسی نے اللہ کی قسم ایک لمحے کے لیے بھی بت پرستی نہیں کی۔ اب سوال کرنے والے رکے نہیں، یہ سب کچھ سننے کے بعد یہاں ایک لفظ ہے بڑا پیارا، سنمن قطو، جس کا معنی بنتا ہے کبھی بھی، کبھی بھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی۔ تو اب سوال کرنے والے کہتے ہیں کیلا وما کانوا یعبدون، اے علی آپ جو قسم کھا کے یہ فرما رہے ہیں پھر یہ بھی وضاحت کر دے کہ وہ کن کی عبادت کرتے تھے۔ پھر آپ یہ بھی، کیونکہ ان کے ذہنوں میں تو وہ تھے نا جن کو ان کے آباء و اجداد پوچھتے رہے، وما کانوا یعبدون، پھر یا علی یہ بھی فرما دیں کہ وہ آپ کے آباء و اجداد کن کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قال، مولا نے ارشاد فرمایا، کانوا یصلون الی البیت علی دین
ابراہیم متمسکین بہ، وہ دین ابراہیم پر رہتے ہوئے بیت اللہ کی طرف رخ کر کر سجدے ادا کیا کرتے تھے۔ اگر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سجدے کرنے والا کافر ہے تو پھر اپنے متعلق اعلان کرو۔ بڑی درود پڑھیے گا، صلوات۔ اب یہاں پر میں پھر ایک حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے اصول کافی۔ یہ بہت بڑی مشہور ہماری حدیث کی کتاب ہے جو بڑی معتبر ہے۔ میں اور فکر نہیں کہتا، جو وقت نہیں ہے۔ اس حدیث اصول کافی کی حدیث نمبر ہے 446۔ میں نے حدیث نمبر بتائی ہے چونکہ صفحے بدلتے رہتے ہیں ایڈیشن کے اعتبار سے۔ میری کتاب میں جو صفحہ ہے وہ ہے 212، لیکن میں نے اس لیے حدیث نمبر بتایا ہے تاکہ شاید وہاں وہ یہ صفحہ نہ مل سکے۔ اور دوسری کتاب کا نام ہے دیوان و سید البطحا، اس کا صفحہ نمبر ہے 27۔ میں ان دونوں کتابوں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ نزل جبرائیل علی النبی، جبرائیل نبی پاک پر اللہ کے حکم کے مطابق نازل ہوئے، اور نازل ہو کر فقالا یا محمد ان ربک یقرئک السلام، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے۔ نہیں صاحب تھکے نہیں، جو مجھے ذرا مضمون کی طرف جانا ہے اور وہ بڑا مشکل ہے۔ تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے۔ آج اگر کوئی رسول کو سلام نہیں دیتا تو رسول کو تیرے سلاموں کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا رب اسے سلام، خود السلام، اسے سلام بھیج رہا ہے۔ اور سلام کے بعد فرما کیا رہا ہے؟ یقولو انی قد حرمت النار علی صلب انزلک وبطن حملک وحجر قفلک۔ تیرا رب تجھے فرما رہا ہے کہ میرا حبیب میں اللہ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، حرمت النار، میں نے جہنم کی آگ کو ان لوگوں پر، اس صلب پر جس میں تو ٹھہرا، اس بطن پر جس نے تجھے سنبھالا، اور اس گود پر جس نے تجھے پروان چڑھایا۔ واہ صاحب، واہ صاحب، بھائی کمال ہے آپ کے ذوق سماعت کی۔ جیتے رہو، سلامت رہو، مل کے نعرہ ہے۔ میں نے، اللہ فرما رہا ہے میں نے ان پر جہنم کو حرمت النار، میں نے ان پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ اب اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ جس صلب میں تو ٹھہرا، جس نے تجھے امانت سمجھ کر سنبھالا، اور جس نے تجھے آغوش میں پروان چڑھایا، میں نے ان پر جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ آگے پھر اسی تحریر میں وضاحت ہے کہ وہ کون کون ہے۔ فالصلب، صلب ابی کا عبداللہ ابن عبد المطلب، اس صلب سے مراد تیرا باپ حضرت عبداللہ ہے۔ والبطن الذی حملک، اور وہ بطن جس نے تجھے سنبھالا، اس سے مراد فآمنۃ بنت وہب، وہ تیری ماں آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا ہے۔ وَأَمَّا بِحِجْرٍ، اور وہ ہجر جس نے تجھے پروان چڑھایا، فَحِجْرُ أَبِي طَالِبٍ، وہ آغوش ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے ماحول ابو طالب کا۔ میں بہت ایک چھوٹا سا فکرہ دے رہا ہوں،
لیکن عظیم مجمع کے سامنے دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ اب پچھلا ماحول ہے جس میں ابو طالب پلے، میں اگلے ماحول کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کیا ماحول ہے مقام ابو طالب کا کہ ابو طالب نے اپنے ماحول میں ایک طرف محمد الرسول اللہ دیا اور دوسری طرف علی ہے۔ سن 535 عیسوی میں حضرت عبد المطلب کے گھر ان کے صلب سے حضرت ابو طالب اپنی والدہ حضرت بی بی فاطمہ بنت عمر مخزومی قبیلہ مخزومی کی آغوش مبارکہ کی زینت بنے۔ حضرت عبد المطلب واقعہ فیل کے بعد، اس کی تشریح کی تو ضرورت نہیں نا اس مجمع میں، واقعہ فیل کے بعد یعنی ہاتھیوں والے لشکر کے واقعہ کے بعد 8 سال زندہ رہے۔ حضرت عبد المطلب 8 سال واقعہ فیل کے بعد زندہ رہے، اور ہمارے رسول پاک ایک عام الفیل میں، یعنی وہ ہاتھیوں والا پہلا سال تھا جس میں ربیع الاول کی 17 تاریخ کو اپنی والدہ مبارکہ بی بی آمنہ بنت وہب کی آغوش کی زینت بنے۔ اب 8 عام الفیل میں، یعنی 8واں سال تھا عام الفیل کا، تو حضرت عبد المطلب پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آپ نے اپنی ساری اولاد کو جمع کیا اور جمع کر کے حضور کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر منہ سر چوما۔ ذرا ماحول دیکھتے جائیں، منہ سر چوما، چومنے کے بعد کہا بیٹا محمد، ان چچاؤں میں سے جس چچا کو تو منتخب کرے۔ میں نے کہا ہے نا ذرا موضوع خشک ہے، لیکن آپ سے میں ملتمس ہوں کہ آپ مجھے مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ کہا بیٹا محمد، یہ جو تیرے سارے چچا موجود ہیں، ان چچاؤں میں سے جس چچا کو تو منتخب کرے میں اسی کو تیرے متعلق وصیت کیے دیتا ہوں۔ تو جناب رسول نے یہ جواب نہیں دیا کہ دادا جان جو آپ منتخب کر لیں وہ مجھے منظور ہے۔ ہاں، بڑا پیارا اس میں نکتہ تھا جس پہ آپ سب چپ کر گئے ہیں کہ دادا جان جسے آپ منتخب کر لیں وہ مجھے منظور ہے۔ اگر عبد المطلب کسی کو منتخب کرتے رسول کی سرپرستی کے لیے تو پھر کہا جاتا کہ عبد المطلب نے منتخب کیا ہے، لیکن رسول خود منتخب کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ انتخاب میرا نہیں بلکہ ادھر سے ہے۔ تو اس وقت، یعنی اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام 43 ایئرز کے تھے، 43 برس کے تھے، جب جناب عبد المطلب نے ہمارے رسول سے کہا کہ بیٹا چچاؤں میں سے جسے مرضی آئے تم منتخب کر لو۔ اب جتنے حوالے کیا کرو، اب میرے پاس پھر ٹائم نہیں رہا، میں نے تو آج بہت آگے بڑھنا تھا۔ جتنے حوالے مجھ سے طلب کریں شیعہ سنی میں دینے کے لیے تیار ہوں کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر رسول پاک آگے بڑھے، جا کے ابو طالب کا ہاتھ تھاما۔ بھائیو، عزیزو، بیٹو، بولو نہ بولو یار تمہاری مرضی۔ گلفام ایک فکرہ دے رہا ہے، پوری کائنات کی تقدیریں جس محمد کے ہاتھ میں ہیں، اس نے اپنی تقدیر۔ آپ آگے بڑھے اور بڑھ کر جلدی سے حضرت عبد المطلب کے فرمان پر آپ نے چچا ابو طالب کا ہاتھ تھاما۔ آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کی ہے، دل چاہتا ہے ایک فکرہ زبان پر آ گیا ہے اسے بھی میں نہ پلٹاؤں، بے شک ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی سنا دوں گا، لیکن اب اسے پلٹانا نہیں چاہتا۔ کائنات سایہ طلب کرتی ہے محمد کا۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔
آپ نے ہاتھ تھاما جناب ابو طالب کا. حضرت عبد المطلب نے مسکرا کر دیکھا، دیکھ کر کہا بیٹا ابو طالب یعنی عمران، وعدہ کرتے ہو میرے بعد محمد کی نصرت میں، مددگاری میں، نصرت اور یاری میں کوئی فرق نہیں آنے دو گے؟ اب پھر جواب سنو، یہ شیعہ کتب سے ہے، اہل سنت کے ہاں نہیں ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے بابا نے جواب دیا کہ بابا جان، آیا وعدہ نصرت محمد صرف میری زندگی تک کے لیے مجھ سے مانگتے ہیں یا قیامت تک کے لیے؟ آیا بابا جان وعدہ نصرت مصطفیٰ محمد صرف میری جیتے رہیں، سلامتی ہو آپ کی اور آپ کے گھرانے کی اور آپ کی صحت ہو. تو یہاں پر جناب ابو طالب نے عرض کیا بابا جان صرف میری نصرت محمد کے لیے میری زندگی تک کے لیے چاہتے ہیں یا قیامت تک کے لیے؟ اب یہ میرے ہاں ہمارے ہاں تاریخ میں ہے کہ عبد المطلب یوں لیٹے ہوئے تھے، جیسے علی نے یہ جواب دیا یوں بیٹھ گئے، یہ یوں بیٹھ گئے، پیچھے سے سہارا لیا، سہارا لے کر کہا ابو طالب یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم قیامت تک میرے محمد کی نصرت کا وعدہ کیسے کر سکتے ہو؟ کہا بابا جان جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں محمد کے پسینے پر اپنا خون بہاتا رہوں گا، اور میرے بعد میرا بیٹا، پھر میرا پوتا، پھر پوتے کا پوتا، حتیٰ کہ قیامت تک میرا آنے والا مہدی. تو جناب ابو طالب نے یہ وعدہ کیا کب؟ سن 8 فیل میں، یعنی عام الفیل میں. اس وقت رسول پاک ظاہراً صرف 8 برس کے تھے. جب حضرت ابو طالب نے آپ کی مدد کا وعدہ کیا ہے تو با اعتبار تاریخ شیعہ و غیر شیعہ رسول پاک صرف 8 برس کے تھے. جب جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ رسول پاک کا نکاح ہوا ہے، اس وقت رسول پاک 25 برس کے ظاہراً تھے. دیکھیے میرا ایک ایک لفظ میرے ساتھ لیا کرے، کیونکہ میں نے رسول کو وہاں سے ابھی نہیں لیا. تو ظاہراً، جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی، ظاہراً ہمارے رسول پاک اس وقت 25 برس کے تھے. تو اب 8 برس کے تھے جب جناب ابو طالب کی آغوش میں آئے، 25 برس کے تھے جب بی بی خدیجہ کے ساتھ آپ کا خطبہ نکاح پڑھا گیا. تو اب یہاں پر بی بی خدیجہ کا سینہ مبارکہ کیا تھا؟ چونکہ غلط کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، میں اس پہ بولوں گا نہیں، لیکن ایک فکرہ تاریخ کا دے رہا ہوں. تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ اس وقت بی بی سیدہ 28 سالہ ببد صرف اور صرف 28 برس کی تھیں. یہاں پر 25 برس تک رسول پاک حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر پلتے رہے. اگر ابو طالب مشرک تھا، کافر تھا بقول تمہارے، تو جب جناب ابراہیم پر یہ ظاہر ہو گیا کہ میرا چچا ابراہیم کھلم کھلا خدا کا دشمن ہے، فتبرأ منہ، تو اسی لمحے اس سے تبرہ کیا، بیزاری کی اور اسے چھوڑ کر چلے گئے. تو جو حضرت ابراہیم میرے نبی کا امتی ہے، جب وہ ایک لمحے کے لیے اپنے مشرک چچا کے گھر رہنا گوارا نہیں کرتا، تو اگر بقول تمہارے جناب ابو طالب ایسے تھے جیسے تم کہتے ہو،
تم جیسے ہو ویسے کہتے ہو. تو جناب ابو طالب کے دسترخوان پر رسول 17 سال برابر پلتے رہے. اب خطبہ نکاح ہم نے، میں نے بھی، میرے باقی علماء بھی، خدا، میں تو خیر طالب علم ہوں، خدا علماء کو سلامت رکھے، اور ہمارے منبری شہزادے بھی جب بھی خطبہ نکاح پڑھتے ہیں صرف اور صرف وہ خطبہ نکاح پڑھتے ہیں جو جناب سیدہ خدیجہ کے ساتھ ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا. حالانکہ ہمیں پیچھے جانا چاہیے. میں بڑا فکرہ دے گیا ہوں. ہمیں پیچھے جانا چاہیے. کیا جناب ابو طالب کا جب بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ شادی ہوئی، عقد ہوا، نکاح نہیں پڑھا گیا؟ وہ آپ حدیث مجھ سے سن چکے ہیں. انہی تقریروں میں کبھی ایک دن میں نے ادا کی تھی کہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نکاح والوں کی اولاد میں سے ہیں، ہم بے نکاحیوں کی اولاد میں سے نہیں ہیں. تو جب یہ خطبہ نکاح ہم سب پڑھتے ہیں، میں بھی یہی پڑھتا ہوں کہ آپ نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کا خطبہ نکاح پڑھا. بھئی بی بی خدیجہ کا تو پڑھا، لیکن آیا خود حضرت عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب کا جب نکاح ہوا، بی بی خدیجہ الکبریٰ کی بات میں نہیں کر رہا، بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ. ابھی رسول دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. آپ نے بات کو صرف ادھر سے لیا ہے، ادھر سے نکال لیا ہے، اور مجھے بھی نشانی مل گئی ہے کہ ٹائم قبلہ تھوڑا رہ گیا ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے جب یہ خطبہ نکاح بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ پڑھا ہے تو اس وقت رسول پاک اس عالم میں جلوہ فگن نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے خطبہ نکاح پڑھا. کتاب کا نام بہار الانوار، جلد نمبر 35، صفحہ نمبر 98. میں وہاں سے لے کر باقی حوالے چھوڑ رہا ہوں. وہاں سے لے کر میں صرف خطبہ پڑھوں گا، تشریح انشاءاللہ آج نہیں کروں گا، کل خیال آیا تو لے چلوں گا، ورنہ پھر بعد میں جیسے مولا چاہیں گے. آپ نے خطبہ نکاح بھرے مجمع میں بیٹھ کر، عبد المطلب موجود ہیں، مسند سیادت میں ہیں. دوستو، عزیزو، بیٹو، میں آپ کو ماحول دکھا رہا ہوں کہ وہ موجود ہیں، مسند سرداری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خود نکاح نہیں پڑھا، بلکہ ابو طالب سے کہا تو نکاح پڑھ، اپنا نکاح خود پڑھ. اپنا نکاح خود پڑھ. یہ ہے نا شریعت میں کہ اگر دولہا مخارج کے ساتھ صحیح خطبہ نکاح خود پڑھ سکتا ہے تو وہ خود پڑھے، مولوی سے نہ کہے، کیونکہ ثواب زیادہ ہے. یار حد ہو گئی ہے. تو اگر مخارج کے ساتھ خطبہ نکاح پڑھ لے تو تجھے اجازت ہے، اور نبی محمد ابو طالب سے کہہ رہا ہے. تو یہاں حضرت ابو طالب نے اپنا خطبہ نکاح پڑھا. پڑھتا تو سارا تھا، میں نے پڑھنا تھا، لیکن اب چھوڑ کے چند سطریں پڑھ رہا ہوں. الحمد للہ رب العالمین. ایک ایک لفظ لیتے جائیے، میں نہ ترجمہ کروں نہ تشریح کروں. الحمد للہ رب العالمین. اگر ماحول کافرانہ تھا، واہ جی واہ، دو چار منٹ زیادہ پڑھ لی. اگر ماحول مشرکانہ تھا، اگر ماحول کافرانہ تھا، تو جیسے الحمدللہ کہا تھا عبد المطلب کھڑے ہو جاتے، ہاشمی سارے کھڑے ہو جاتے، باقی قبیلے کے لوگ کھڑے ہو جاتے کہ تو نے بت کا نام لینے کی بجائے اللہ کا نام لیا ہے. آپ نے الحمدللہ کہہ کے بتا دیا کہ ہمارے ماحول میں شرک پرستی نہیں، توحید پرستی ہے. یہی وجہ تھی خاندان بنی ہاشم سے عداوت کیوں تھی، دشمنی کیوں تھی، کیوں خاندان بنی ہاشم کے ایک ایک فرد کو چن چن کر
پانی سے سستا سمجھ کر ان کا خون بہایا گیا، صرف اس لیے کہ ہر ایک کو اپنا ماحول یاد تھا۔ اسی کے زیر اثر، اب میری انگلی کا اشارہ دیکھیے گا، میں فکرہ نہیں دوں گا، جو میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے یہاں پڑھنے کا، اسی کے زیر اثر چلتے چلتے یہ باپ دادا، یہ آگے نسل، یہ آگے نسل، یہ پھر نسل، یہ پھر نسل، کون تھے کربلا میں؟ ذرا ڈھونڈو ان کا ان سے رشتہ کیا تھا۔ کل میں نے حضرت مسلم علیہ السلام کے متعلق کچھ مصائب پڑھا تھا، بعد میں مجھے کافی ٹیلی فون آئے کہ قبلہ اگر ہو سکے تو تھوڑا سا اس کو اور وضاحت سے پڑھیے گا، لیکن میں ٹیلی فون کرنے والے مومنوں سے ہاتھ باندھ کر معافی طلب کر رہا ہوں کہ اب پھر میرے پاس ٹائم نہیں رہا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ کوفہ میں 2 مرتبہ جناب مسلم کے لیے اجتماع ہوا ہے، مسلمان جمع ہوئے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب آپ کوفہ میں سفیر حسین بن کر آئے تھے تو 80,000 تک کی روایت ہے کہ جنہوں نے آ کر آپ کو سفیر حسین مان کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک مرتبہ اجتماع اس وقت ہوا، اور دوسری مرتبہ کب ہوا؟ پورے کوفے میں اعلان کرا دیا گیا کہ جو گھر میں بیٹھے گا اس کے گھر کی حفاظت کا ذمہ ہم نہیں لیتے، سب میدان میں پہنچو اور مسلم کی قتل کی خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ دیکھ لیں کس طرح بدلہ لیا جا رہا ہے۔ بہت عظیم اجتماع، چونکہ ایک حکم ایسا تھا، میدان میں جمع ہو گیا۔ جب میدان میں جمع ہو گیا تو رنگ کیا تھا؟ کچھ ڈھول بجا رہے تھے، کچھ تالیاں بجا رہے تھے، کچھ خوشی سے ناچ رہے تھے، یا اتنے میں بکیر بن حمران نے حضرت مسلم پر تلوار اٹھائی، جو آپ کل سن چکے ہیں۔ آپ نے سر جھکایا، سامنے بہت بڑا عظیم اجتماع آپ کی شہادت پر خوشیاں مناتا ہوا آپ کو نظر آیا۔ آپ نے اشارہ کیا، بکیر 2 منٹ کے لیے رک جا۔ بکیر رک گیا۔ آپ نے پورے نیچے کھڑے ہونے والے مجمع کی طرف دیکھ کر کہا، کوفہ کے رہنے والوں کوفیوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جب میرا سر تن سے جدا ہو جائے تم مجھے پردیسی سمجھ کر، مظلوم الوطن سمجھ کر مجھے غسل دینا یا کفن پہنانا، یا مجھے پردیسی جان کر دفن کر دینا، نہ، میں اپنے لیے تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ میں پردیسی مسلم تم سے صرف اتنا مانگتا ہوں کہ کل یوم العید ہوگا، تم نماز صبح کے بعد اپنے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر، نیا لباس پہنا کر، انہیں انگلیوں سے پکڑ کر جامع مسجد میں نماز عید پڑھنے کے لیے آؤ گے۔ اگر کہیں راستے میں مجھ غریب کے یتیم مل جائے، محمد و ابراہیم مل جائیں، جن کی زلفیں کھلی ہوں گی، گریبان چاک ہوگا، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، میں صرف تم سے اتنا مانگتا ہوں کہ میرے یتیموں پر ظلم نہ کرنا، انہیں تماچے نہ مارنا، اگر ہو سکے تو انہیں ان کے ماموں عباس تک پہنچا دینا۔ سر جھکایا، گردن پر تلوار چلی۔ بھائیوں بزرگوں، پوری تلوار اس نے نہیں چلائی، ظالم نے کچھ رگیں کاٹ کر آخری رگیں چھوڑ دی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے مسلم کی کچھ رگیں کاٹ کر آخری رگیں کیوں چھوڑ دی ہیں، تو یہ ظالم کہنے لگا، چونکہ میں نے مسلم کو زمین پر اوپر سے نیچے پہنچانا تھا، میں نے اس لیے کچھ رگیں چھوڑی ہیں تاکہ میں دیکھوں کہ مسلم زمین پر تڑپتا کیسے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مسلم زمین پر ہاتھ پاؤں کیسے مارتا ہے۔ جناب مسلم کا لاشا اوپر سے نیچے آیا، ماہی بے آب کی طرح جناب مسلم تڑپے،
کوئی سنبھالنے والا نہ تھا. اسے نیچے اتر کر آپ کا سر تن سے جدا کیا. اب تن سے جدا کرنے کے بعد کائنات کا کوئی مسافر ہو، کوئی غریب ہو، کتنا بڑا مظلوم کیوں نہ ہو، اگر مسلمانوں کے علاقے میں مارا جائے اور مسلمانوں کو پتہ بھی ہو یہ مسلمان ہے، تو چندہ کر کے جمع ہو کر اس کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، نماز جنازہ پڑھا کر اسے دفن کر دیتے ہیں. یہ کوفہ وہی شہر تھا جہاں مسلم کا چچا مولا علی صاحب حکومت رہا تھا. تو ان کوفیوں نے جناب مسلم کے لاشے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ غسل دیا، کفن پہنایا، دفن کیا. اگر آپ برداشت نہ کر سکے تو میں ہاتھ باندھ کر معافی مانگ رہا ہوں، کیونکہ مومنین کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، اور خاص طور پر میری پردہ دار مائیں بہنیں، میں ان سے گلفام معافی مانگ رہا ہوں کہ ان ظالموں نے کیا کیا. منادی دی گئی کہ جس نے مسلم کے لاشے کا تماشا دیکھنا ہو وہ مسلم کے لاشے کا تماشا دیکھے. وہ تماشا کیسے تھا؟ میں پھر سیدو غیر سیدو میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. جناب مسلم کے دونوں پاؤں میں رسیاں باندھی گئیں، وہ رسیاں باندھ کر غلاموں کو دی گئیں. کہا مسلم کا لاشا گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر، شاہراہوں پر گھسیٹ کر لے جاؤ. صرف اتنا ظلم نہیں ہوا بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو حکم ملا جتنے پتھر مار سکتے ہو اس کے لاشے پر پتھر برساؤ. اب امام حسین علیہ السلام کو منزل زبالہ پر جب جناب شہادت مسلم کی شہادت کا علم ہوا، یہ وہ مقام ہے جہاں امام نے بہن زینب کو بلا کر کہا، بہن اب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، رقیہ کو کہہ دو کہ تیرے سر سے چادر اتر گئی ہے، تیرا سر تاج کوفے میں مارا گیا ہے. جب یہ خبر ملی، جناب مسلم کی 2 یتیم بیٹیاں ہیں، ایک کا نام ہے بی بی عاتقہ جس کا سن مبارک 7 سال کا تھا، اور ایک کا نام ہے بی بی رقیہ، اور دوسرا نام بی بی حمیدہ آیا ہے جس کا سن مبارکہ صرف 4 سال کا تھا. یہ دونوں شہزادیاں بابے کے غم میں منہ سر پیٹتی ہوئی جب ماموں کے قریب آئیں کہ ماموں سے پوچھیں کہ ہمارا باپ تو مارا گیا لیکن ہمارے باپ کے ساتھ ہمارے بھائی بھی تھے. محمد و ابراہیم بھی تھے. ماموں ہمیں ان کی خبر دو، ہمارے بھائی کہاں ہیں؟ آیا زندہ ہیں یا وہ بھی شہید کر دیے گئے؟ جب یہ شہدانیاں، یہ بیٹیاں، یہ شہزادیاں ماموں کے قریب آئیں، امام نے بچوں کو بلایا، امام نے سینے سے لگایا، سر پر جھک کر شفقت کا بوسہ دیا، گودی میں بٹھا کر پیار کیا. بڑی شہزادی بی بی عاتقہ جو 7 سال کی تھی چپ کر کے روتے ہوئے ماموں کو دیکھ کر کہتی ہے، ماموں یہ ہماری یتیمی کا صلہ دے رہے ہو؟ ماموں ہمیں رونے دو، جتنا ہم رو سکتی ہیں ہمیں رونے دو. ابھی بچیاں رو رہی تھی یا سامنے سے 4 سال کی جناب سکینہ آ گئی. جیسے بچیوں نے بی بی سکینہ کو آتے دیکھا، اب ذاکروں سے سنتے رہتے ہو، غلط نہیں پڑھتے، صحیح پڑھتے ہیں. دونوں شہزادیوں نے حسین کی گودی کو چھوڑ دیا. امام فرماتے ہیں، بیٹیوں گودی کیوں چھوڑی؟ کہا ماموں تیری گودی کی بارش آ گئی ہے. چار سالہ سکینہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کر دونوں شہزادیوں کو گلے لگایا، خاص طور پر چھوٹی شہزادی حمیدہ کو گلے لگایا، سر کا پیار لیا. حسین نے دونوں کو بلایا، دائیں زانو پر بیٹی سکینہ کو بٹھایا، بائیں زانو پر بی بی عاتقہ کو بٹھایا. سکینہ سیدہ 4 سال کی ہیں،
بی بی آتے کا 7 سال کی ہے. امام نے بہن زینب سے کہا کہ بہن وہ بندے لا دو جو میں نے امانت کے طور پر آپ کو آج کے دن کی خاطر دیے تھے. روتی ہوئی سیدہ زینب وہ بندے لے آئی. امام نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایک بندوں کی جوڑی سیدہ سکینہ کے کانوں میں ڈالی, دوسری سیدہ عاتقہ کے کانوں میں ڈالی. کاش اللہ کرتا ان شیطانیوں کی قسمت میں یہ بندے رہ جاتے, لیکن اب میں زیادہ مصائب نہیں پڑھتا. ہائے شام غریبہ, جب سکینہ کے بندے اتارے گئے آپ کو معلوم ہے اتارے نہیں گئے. ہائے جو رونے بیٹھے ہو, رونے بیٹھے ہو, جو رونے بیٹھے ہو, تصور کرو بندے اتارے نہیں گئے بلکہ شمر نے تماچے مار کر کانوں کی لبوں سے بندے چھینے. جب چھینے تو لبیں پھٹ گئی, خون جاری ہوا. یہ حالت ہوئی سکینہ کی. اور سنو گے معاف کر دینا, سنو گے یتیمہ مسلم کی شام غریبہ کیا حالت ہوئی. جب خیموں میں آگ لگی یہ بچی ڈر کر خیموں سے باہر نکلی, میدان میں دوڑی. جب دوڑی تو کچھ گھوڑے سواروں نے اس کا تعاقب کیا. یہ اتنی تیز دوڑی کہ بچی گر پڑی. اللہ جانے کتنا ظلم ہوا جو اب میں پڑھ نہیں سکتا. جب بی بی سکینہ بچوں کو, بی بی سکینہ کانوں سے خون جاری کرتے ہوئے بابا کو پکار رہی تھی تو اس وقت اس بچی نے بھی بابا کو آواز دی, ماموں کو آواز دی, مولا عباس کو آواز دی. لیکن کچھ دیر کے بعد اللہ جانے کتنا ظلم ہوا. یہ میں نہیں پڑھتا, بی بی زینب کی زبانی بیان کرتا ہوں کہ کتنا ظلم ہوا کہ بچی کی آنکھیں گردن ایک طرف لڑک گئی, آنکھیں بند ہو گئی. جب جناب زینب بی بی رقیہ کے ساتھ بچوں کو تلاش کرنے آئی اور اس بچی پر نظر پڑی, کہا رقیہ آؤ اس بچی کو دیکھیں, ہماری بچی ہوگی. جب قریب آئے اب بی بی کہتی ہیں بچی کے منہ پر خاک تھی, ہم نے جو خاک ہٹائی. اب یہ بی بی زینب کے فکرے ہیں, میرے نہیں ہیں. ہائے کاش میں نے دیکھتی, میری بچی کے سینے پر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان تھے. میں نے بچی کا لاشا اٹھایا, آواز دے کر کہا حسین حسین. اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے, یتیمہ کا لاشا لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.